ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں ہے، یا وہ انزائٹی یا ڈپریشن سے جوجھ رہے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم وظیفے بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ سب چیزیں کیوں نہیں دور ہوتی؟ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم ٹو مماز ورلڈ۔ دیکھیے، ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم لوگ جو ہے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مطلب الگ الگ طریقے کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں، یا ہم بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتے ہیں۔ تو اس کا سب سے مین ریزن یہ ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے وظیفوں میں اثر پیدا کرنا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے جس طریقے کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، جلدی جلدی ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بہت ضروری کام ہے بس جلدی کریں، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمارے دماغ میں اور 10 طریقے کے اپنے کام رہتے ہیں۔ تو آپ سوچئے، اس طریقے کی عبادت کیا اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہماری؟ یا ہم لوگ جیسے جلدی جلدی بس دعا مانگتے ہیں اور بس جا نماز رکھی اور ہو گیا؟ کیا اس طریقے کی دعا قبول ہوتی ہیں؟ یا کئی بار ہم وظیفے بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ پھر اس کی لفظوں کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہو پاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو کتنا ہم نے جوڑا ہے، یا ہم کتنے دل سے، یا کتنے ہم اپنی جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ رہے ہیں، کس طریقے سے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے نا، ایک چھوٹی سی بات ہے، کوئی بچہ ہے، ہم اپنے گھر کچھ کام کر رہے ہیں، اور گھر میں ایک بچہ کہہ رہا ہے مجھے ایک پانی دے دو، بس ایک بار اس نے بولا اور وہ چپ ہو گیا۔ اب بولنے میں بھی اس کی اتنی زیادہ شدت نہیں تھی کہ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے یا کچھ ایسا، ہم بھی اگنور کر دیتے ہیں کہ ابھی اپنے کام کر رہے، تھوڑی دیر میں دیں گے۔ وہ دوبارہ بولا ہی نہیں ہے، بولا تو پھر اسی طریقے سے بولا، کچھ اچھے سے، مطلب کچھ اس طریقے سے نہیں بولا کہ نہیں مجھے پیاس لگی ہے، یا مجھے پانی دو، یا مجھے یہ چیز دو۔ تو ہم انسان ہونے کے بعد بھی نا، ہم بھی جو ہے اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں نا، ہم اپنے اللہ سے اگر اس طریقے سے مانگیں گے، جلدی جلدی دعا پڑھیں گے، جلدی جلدی نمازیں پڑھیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دے دیں گے؟ تو سیم اسی طریقے سے ہمیں اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں ہمیں اثر پیدا کرنا ہے۔ یہ بات ہمیں سب کو جاننی چاہیے، یہ بات ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ ہم کس دل سے یا ہم کس نیت سے وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ نماز ہی پڑھنی ہے تو اس میں بھی ہماری نیت سب سے پہلے ہے کہ ہم نیت سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یا بس ایسے ہی کوئی کام نمٹایا اور دل ہمارا ہے نہیں نمازوں میں، یا ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمارا کوئی دماغ اس کی طرف نہیں ہے، نماز پڑھتے پڑھتے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے 2 رکعت پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں۔ تو پھر اس طریقے کی نمازیں، اللہ ہی مالک ہے کہ ہماری یہ نمازیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی قبولیت پہ یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ بہت بڑا غفور و رحیم ہے۔ کیا جانے اللہ کب کس چیز سے ہمارے خوش ہو کے ہماری نمازوں کی، ہماری عبادت کو قبول کر لے، اور ہماری دعاؤں کو کب قبول کر لے۔ ہمیں اللہ پہ پورا یقین رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو بھی پروڈکٹیو بنانا چاہیے۔ اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہمیں خود کو بھی یہ فیل ہو کہ نہیں، ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنا کے، ایک کنیکٹ ہو کے ہم نے اپنی بات اللہ تک پہنچائی ہے۔ صرف نمازیں پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا، نمازوں کی ادائیگی جو ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرا پرسنل اوپینین تو یہی ہے، مجھے نہیں پتا میں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن میں اپنے اوپر میں اس چیز کو لاگو کرتی ہوں کہ اگر مجھے جلدی ہے، مجھے کہیں جانا ہے اور نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، تو چاہے میں صرف فرض پڑھوں، لیکن میں جو ہے وہ نماز کو طریقے سے اور بالکل آرام سے پڑھتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنے منٹ میں مجھے پوری ہی نماز کرنی ہے، چاہے وہ میں جلدی جلدی سجدے کروں اور جلدی جلدی پڑھوں کہ وہ مجھے خود بھی سمجھنا ہے۔ تو میرے خیال میں تو میں تو ایسے ہی کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتہ یہ کتنا صحیح ہے یا کتنا نہیں، لیکن مجھے یہ صحیح لگتا ہے، اس لیے میں یہ چیز کرتی ہوں۔ اچھا، ہم لوگ نا، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھیں، مطلب کتنی ہم عبادت کریں، ہمارے ساتھ گھر کے کام بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم اتنی عبادت کیسے کریں؟ اچھا، یہاں پر میں قرآن شریف کی ڈیٹیل دے رہی ہوں۔ میری بہت ساری سبسکرائبرز ہیں، میری بہنیں ہیں، جو میری ہر ویڈیو میں میرے قرآن پاک کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھتی ہیں، اور میں کئی بار بتا بھی چکی ہوں انہیں کمنٹ باکس میں، لیکن میں پھر بھی آج بتا رہی ہوں پوری ڈیٹیل ان کو۔ اس میں ان کا فون نمبر ہے، ان کی ویب سائٹ ہے، ہر ایک چیز کی ہے،
سب چیز ہیں اس کے اندر، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ نمبر پہ کال بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور آئی تھنک یہ آن لائن بھی شاید منگوا سکتے ہیں، تو آپ ان سے بات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو بس ایک چھوٹی سی چیز اگر ہم اپنے دماغ میں ڈال لیں گے، اگر ہم اپنے مائنڈ کو میک اپ کر لیں گے نا کہ یہ چیز ہمارے ہر کام سے زیادہ ضروری ہے، نماز اور عبادت۔ ہم سب چیزیں اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے ہر کام میں اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے۔ اگر ہم 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے اپنے گھر کے کام کرتے ہیں، تو کیا ہم اس میں سے 1 یا 2 گھنٹہ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے، جو کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیے، ہم اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری بھی یہیں کرنی ہے، تو یہ چیز ہمیں اپنے دماغ کو سمجھانی ہوگی، ہمیں خود کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، تبھی ہم اس چیز پہ آ سکتے ہیں۔ پھر ہم اپنے سارے دنیاوی کام جو ہیں وہ پیچھے رکھ کے سب سے پہلے ہم اپنی عبادت کو، اپنے اللہ تعالیٰ کو اور اپنی نمازوں کو سب سے پہلے رکھیں گے۔ ہم یقین مانیں، ہم کہیں جائیں گے بنا تو پہلے ہمیں یہ فکر رہے گی کہ ہماری نمازیں نہ قضا ہو جائیں۔ اس طریقے کا ہمیں خود کو بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں خود کو بہت پش کرنا ہے، بہت موٹیویٹ کرنا ہے۔ اس طریقے کے آپ چاہیں تو ویڈیوز دیکھیں زیادہ سے زیادہ، اور میں اپنی ہر ویڈیو میں زیادہ تر بتاتی ہوں کہ میرا اس طریقے کا موٹیویشنل ویڈیو بنانے کا مقصد ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ میری کسی بھی ایک ویڈیو سے کسی کے مائنڈ پہ، کسی کے دل پہ، کسی کے ذہن پہ ایک بات بھی میری کلک ہو جائے اور وہ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو بس میری بھی محنت سفل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی میری نیکی لکھی جائیں گی، اور آپ لوگوں کو تو اس کا جو اجر ملے گا وہ تو ہے ہی۔ تو بس اسی لیے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور اس طریقے کی ویڈیوز کی ہم لوگوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ کئی بار ہوتا ہے شیطان ہمیں بہکاتا ہے، شیطان ہمیں روکتا ہے ان چیزوں سے کرنے کے لیے، اس طریقے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بھی شیطان ہمیں روکتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اچھے کام کریں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ کبھی ہمیں وہ کام نہیں کرنے دے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہے، اپنے شیطان سے لڑنا ہے، اور وہ کام کرنے ہیں جو اللہ نے کہا ہے، نہ کہ وہ جو شیطان ہمیں سے کروانا چاہتا ہے۔ اور نماز تو ایسا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے، ہمارے ذہنی سکون کے لیے اتنی ضروری ہے، ہم اپنی زندگی کے اور کام پرسکون طریقے سے کر ہی نہیں سکتے اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک بیمار انسان پر بھی نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے، تو ہم لوگ تو ماشاءاللہ سے ہٹے کٹے بالکل اپنے گھر کے ہر کام کرتے ہیں، جتنے ہاؤس وائفس ہوتی ہیں یا پھر جتنے بھی ہم لوگ ہیں، سب لوگ ہم الحمدللہ اپنے باقی کام بھی کر ہی رہے ہیں، تو کیا ہم کچھ ٹائم اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ تو یہ تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ گھر کے کام کرتے ہیں یا ہم بچے سنبھالتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے عبادت کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ تھوڑی، اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے ہیں، آپ تھوڑی عبادت کم کر لیں، آپ فرض نماز پڑھ لیں، یا آپ صرف نماز ہی پڑھ لیں، باقی دعاؤں کے لیے جب بھی ٹائم ملے جب کریں، ڈیلی اگر نہیں بھی کر پا رہے ہیں تو، لیکن اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھیں ضرور۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ساری شریعت جو ہے وہ آسمان سے زمین پر آئی ہے، قرآن پاک سے لے کے ہر شریعت زیادہ سے زیادہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجی، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر بلایا تھا۔ تو نماز کا تحفہ اتنا قیمتی ہے ہر ایک مومن مسلمان کے لیے، تو اس کی اہمیت تو ہمیں اس طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ تو جتنا ہمارے لیے کھانا پینا اور سانس لینا ضروری ہے، نمازیں تو ہماری زندگی میں اس طریقے سے ضروری ہو جانی چاہیے۔ ہم کتنے بھی بزی ہوتے ہیں لیکن کھانے کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، ہم کتنے بھی بزی ہوتے ہیں لیکن ہم سونے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں نمازوں کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک انسان نے بھی، کسی نے اس چیز پہ عمل کر لیا تو آپ سب لوگ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔